اور جب قرآنی آیات کو ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے آپ پیج کھولیں گے سورہ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے حضرات ہیں جو صلاح قائم کریں یا نہ کریں، ان کو یہ سورہ فاتحہ، پہلی سورت ہے قرآن مجید کی، سب کو یاد ہے۔ اب اس کے معنی ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی تعریف ہے جو جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دین فیصلے کے دن کا مالک ہے، یعنی فیصلے کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ ہم صرف تیری ہی نوکری یا بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے تعاون چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگ راستہ جن پر تو نے انعام کیا، علاوہ جب ان کے اوپر غضب ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ اب اگر ایک ایک آیت کو ہم دیکھیں، یہ تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، یعنی انسان چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی تخلیق ایسی ہے، انسان کی کر دی ہے تو وہ رحم ہے ہم پہ، کہ اس نے ہمیں بندر نہیں بنایا، چوہا، بندر، پلانٹس، اینیملز، اتنی ساری چیزیں ہیں، وہ ہمیں نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، یہ آپ سمجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ، کہ اس نے ہم کو ایک انسان بنایا جس کو قرآن میں تو نہیں ہے اشرف المخلوقات، بلکہ یہ ضرور ہے کہ ہم کو خلیفہ بنایا زمین پر۔ تو یہ ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اس میں ایک بات یہ اور چھپی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہیں، ہم کسی اور آدمی کے ساتھ نہیں ہیں، کسی اور بات کے ساتھ نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ہیں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں اپنا ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑیں۔ عام طور پہ لوگ کہتا ہے یہ سب ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے، یہ ان کا ان سے تعلق ہے، ان کا تعلق ہے۔ آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ یعنی جو اللہ کی آیات ہیں اور اس کی جو احکامات ہیں، آپ اس کے ساتھ ہیں، وہی سوچ ہے آپ کی۔ پھر اللہ کی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے جو جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ ہم یقین کریں، ایک دوسرے کی چاہت کے اندر بھوکیں، کیسا لگ رہا ہوں میں، کیسا میں نے یہ کام کیا۔ تعریف کے قابل صرف انسان کی کریں، لیکن ہم کیا اللہ کی تعریف ہے آپ کے ذہن میں کہ اللہ کی تعریف کتنی امپورٹنٹ ہے؟ وہ تعریف کا بھوکا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں سکھایا آیت کے ذریعے تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کی تعریف ہم اپنی زندگی نہ خراب کریں۔ اور اگر آپ دن رات چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی سے بڑی باتوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، تو اللہ کو کب تک، کتنی دفعہ آپ نے دن میں یا یاد کیا؟ کہتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے، پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ کیا ہمارے ذہن میں وہ سینس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو یہ سمجھے کہ آپ نے اللہ کو نیچے رکھا ہے۔ پڑھ ضرور ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن وہ حیثیت، اس کی حیثیت دے رہے ہیں، حیثیت اس کی بولتے وقت، ان جملوں کو بولتے وقت اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف ہے۔ تو اب وہ نعتوں کا سلسلہ ہے، کیا ہم ان کی حمد باری شعر و شاعری میں کر رہے ہیں؟ وہ تعریف نہیں ہے۔ جو تعریف اللہ نے اپنی آیات میں بیان کی، وہ تعریف ہے اللہ کی۔ پھر کہتے ہیں مہربان، الرحمن الرحیم دوبارہ آیا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی رزق، ہر چیز، ایک ایک لمحہ ہمارے جسم کے اندر جو سسٹم چل رہے ہیں وہ 100% چل رہے ہیں اپنے پرفیکٹ سچویشنز پر،
کیونکہ وہ ہم پہ رحم کر رہا ہے. ابھی صحیح سے تکلیف ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, جب ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, پرورش ہو. تو یہ سمجھے رزق ہے, آپ کا پورا سسٹم ہے, ہر چیز پہ وہ رحم کر رہا ہے اور مہربان ہے ہم پر, جو ہم زندہ ہیں, جتنی ہماری زندگی ہے. فیصلے کے دن کا مالک ہے, جو ہم میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں فیصلہ وہاں کیا جائے گا کہ ہمیں دوزخ یا جنت میں ڈالا جائے گا. اس فیصلے کے دن کا مالک ہے کہ ہمیں جب وہ فیصلہ سنائے گا تو آپ تیار ہیں, آپ تیاری کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر, تیار ہیں. یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں. فیصلے کے دن کا وہ مالک ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا اس دن اور ہمیں جنت یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ہماری زندگی یہاں ختم نہیں ہو جائے گی, ہم زندہ ہو جائیں گے دوبارہ. لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ ہمیں مٹی میں ڈال دیا, اس کو مٹی میں ڈال دیا, مٹی وہ تو بدن ہے, جسم ہے, وہ مٹی بن جائے گا. آپ کا نفس زندہ ہو جائے گا دوبارہ. نفسیات, سائیکولوجی, جو آپ کی نفسیات ہے, سوچ. جب انسان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کی محمد شیخ کی لاش ہے. محمد شیخ کہاں گیا؟ اس کا منتقل ہو گیا, اس کی وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا, چلا گیا. اسی کو دوبارہ کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف ہم تیری نوکری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے تعاون چاہتے ہیں. آپ یقین کیجئے, اپنے دلوں میں جھانکیں کہ آپ صرف اسی کی نوکری یا بندگی کر رہے ہیں. نوکری تو ہم کر سکتے ہیں, دنیا میں جتنے آپ کام کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نہیں کر رہے. مگر یاد رکھیں جو اللہ کے احکامات ہیں, جو اللہ کی محکم آیات ہیں, اس میں وضاحت کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ ان احکامات کے ذریعے اپنی زندگیوں کو آپ گورن کریں, یعنی آپ ان کی زندگیوں سے اپنی زندگی کو صحیح کریں. اور وہ بندگی ہے, وہ بندگی آپ کر رہے ہیں, ہم تیری بندگی کرتے ہیں. یعنی اگر میاں بیوی کا تعلق ہے, بچے ماں باپ کا بچوں سے تعلق ہے, بہت ساری باتیں, صلاح ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, روزہ ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ بندگی یہ کر رہے ہیں آپ. عبادت کرنا یہ نہیں کہ صرف بت پرست نہیں ہے, ہم اللہ بت نہیں ہیں. اللہ نے جو آیات میں وضاحت کی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنی سوچ بنا رہے ہیں آپ. یہ نوکری اور بندگی ہے, کیونکہ ہم اس کے نوکر ہیں. جیسے کہ میں کسی کے نوکری کرتا ہوں تو وہ ہمیں ڈکٹیشن دیتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کہیں پر بھی کام کرنے کے لیے یہ احکامات ہیں. تو ہم کیا اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ایسے کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یہ ہے بیسیکلی نوکری بندگی. ہمیں معلوم ہوگا تو بندگی کریں گے نا, جب معلوم ہی نہیں تو کیا بندگی کریں گے آپ؟ نوکری کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں. بہت ضرور ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر یہ کہ نستعین تعاون چاہتے ہیں, کوآپریشن. ہم اس سے تعاون چاہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں, ہمیں اللہ تیرا تعاون چاہیے. اب آیا ٹاپک اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. یہ اہدی جو ہے نا, اہدی ہدایت, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اور یقین کر لیں پوری زندگی, جس دن سے ہم نے اللہ کی آیات کی وضاحت ہونے کے بعد اور جب بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی آیت کے اوپر تا قیامت, یعنی جب تک ہم زندہ ہیں, ہم یہی کہتے رہیں گے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. کیونکہ ہم زندگی بھر سیدھے راستے پر ہو نہیں سکتے, کیونکہ اتنے احکامات ہیں, اتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں. آپ یہ مت سمجھے کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا. جس دن آپ فیصلے والے دن جب آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا, جائیں گے آپ, اس دن آپ کو پتہ چلے گا آپ ہدایت پر تھے. ایگزام تو ہو رہا ہے بھی آپ کا. ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے, یعنی کہ انسان کبھی بھی 100% ہدایت پہ نہیں آ سکتا. اس کا جو بیلنس ہے, اس کا ترازو, وہ اعمال اچھے اور بروں کو تولا جائے گا. تو وہ تول میں آپ کو جیتنا ہے کہ اچھائی یا نیکیاں جو زیادہ ہوں اور بدیاں کم ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا, اس تو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, قرآن میں ایک آیت ہے, اس میں کہا کہ ایک نیکی کی کرو گے تو 10 نیکی کا ثواب دے گا وہ, اس کا جزا. اور ایک برائی کرو گے تو ایک برائی کا ایک ہی ہوگا. اتنا ہم پہ مہربان ہے, وہ رحم کرنے والا ہے کہ ایک اچھائی کی طرف تم کام کرو گے تو میں 10 سے ملٹیپلائی کر دوں گا میں.
تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یہ ٹاپک ہے ہمارا. اب راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عام طور پہ اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں 3 کیٹیگریز. آپ لوگوں نے سنا ہے، جو لوگ ترجمہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں راستہ ان پہ جن کا تیرا انعام ہوا، علاوہ جب غضب ہوا ان پر وہ گمراہ نہیں ہوئے. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیے. ہمیں راستہ چاہیے ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، ایک، اور جب غضب ہوا ان پر وہ گمراہ نہیں ہوئے. سمجھ آئی؟ یہ ایک ہی لوگ ہیں. انہوں نے کر دیا راستہ انعام یافتہ لوگ تو ہم مسلمان ہیں، اور وہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ غضب والے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے والے کون سے. ایسا نہیں ہے. راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، علاوہ جب غضب ہوا ان پر، غضب ہوئے وہ، تو وہ گمراہ نہیں تھے. یعنی ہم زندگی میں غصے میں یا ہماری زندگی میں جب غصے میں آ جاتا ہے آدمی یا ہم پہ غضب ہو جائے تو انسان زندگی میں راہ سے ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں نے ریفرنسز لکھے ہوئے. موسیٰ السلام غضب میں آئے، سورہ اعراف 7 اس کی 150 اور 154 میں لکھا ہے غضب میں آئے لیکن وہ گمراہ نہیں ہوئے، پیغمبر تھے اللہ کے وہ. پھر سورہ یونس کا سنا ہوگا، غضب میں آئے، غصے میں آئے، سورہ انبیاء 21:87 وہ گمراہ نہیں ہوئے. پھر لکھا ہے سورہ الشورى 42 کی 37 میں ایمان والے جب غضب غصے میں آتے ہیں تو بخش دیتے ہیں اور گمراہ نہیں ہوتے. تو اس کے معنی قرآن مجید میں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو راستہ کن لوگوں کا چاہیے ہمیں؟ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا اور جب غضب ہوئے وہ غضب ہوا ان پر تو وہ گمراہ نہیں ہوئے. تو ہمارے معاشرے میں جانتا ہوں لوگوں کو، میری بہت کافی عرصے سے ملاقات ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ اتنے مایوس ہیں، ریپڈ اپ ان گریف، اتنے زیادہ کہ وہ اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جو ابلیس ہے. ان کو اپنی زندگی میں لگتا ہے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہم پہ بہت، تو اتنا زیادہ انہیں غصہ ہے اپنے اوپر، اپنی زندگی پر، کہ وہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں. تو انعام ہونے کے بعد آپ کے پاس غصہ بھی آئے گا تو لیکن آپ گمراہ نہیں ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے تو انہوں نے الواح نیچے رکھ دیے تھے، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا تو انہوں نے واپس الواح اٹھا لیے. تو اگر آپ کو کبھی زندگی میں ایسا سچویشن میں آ جائیں تو ہٹنے کا مطلب نہیں راہ سے نہیں ہٹیں گے آپ، تھوڑا سا ایکسپریس، اللہ کہہ رہا ہے غصے کو پی جاؤ. تو یہ زندگی میں یاد رکھیں، انسان کی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز یعنی انسان کی آزمائش ایسی ہوتی ہیں کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو راستہ کن کا چاہیے ہم کو؟ جن پہ تیرا انعام یہ ہوا.